اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 17 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے عذاب کے فیصلوں کے اصول بیان کیے تھے کہ یہ قوم بار بار یہ کہہ رہی کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر تم سچے ہو اے نبی تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے پورا اصول بیان کر دیا کہ ہم قوموں پر عذاب کب بھیجتے ہیں، اور یہ بات گزر چکی ہے آیت نمبر 16 میں، اور ان کے اصولوں کو اور اس کے طریقے کو بیان کیا گیا کہ عذاب کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور یہ تفصیل تو گزر چکی ہے۔ آج اسی کے آگے کا جو تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عذاب کا جو مطالبہ کرتے ہو تو ذرا جانو کہ اللہ کا عذاب ہوتا کیا ہے۔ وہ پوری قوموں کو ختم کر دیتا ہے، پوری نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر کوئی باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس قوم اور اس نسل کا کوئی بھی فرد باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ کم اہلکنا من القرون، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے نوح کے بعد میں جو لوگ آئے، نوح کے بعد جو لوگ آئے، جو صدیاں آئیں، ان کے اندر قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، جن کو عرب بعیدہ کے نام سے یہ مشرکین جانتے بھی ہیں اور ان سے واقف بھی ہیں، اور ان علاقوں سے وہ گزرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ان علاقوں کے اندر کبھی قوم سمود آباد تھی، ان علاقوں کے اندر کبھی قوم عاد آباد تھی، ان علاقوں کے اندر کبھی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط آباد تھی۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی یہ اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ جو عذاب کے طریقے ہیں کہ ہم عذاب کیوں بھیجتے ہیں، جب لوگ رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، جب پورا معاشرہ اور پورا سماج ایک ناسور بن جاتا ہے، اور جہاں پر ہر سمت صرف گناہوں کے شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر ایسے موقعوں پر ضروری ہوتا ہے کہ ان کی تنبیہ کی جائے اور ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے۔ یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا وہ خاص طور سے بڑا اہم ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے۔ عراق کا علاقہ اور موصل کا جو علاقہ ہے، آرمینیا کی سرحد پر جو آج بھی واقع ہے، جو علاقہ ہے، وہاں پر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو ان کی قوم جو ہے وہ بھول چکی تھی توحید کو۔ اللہ رب العزت کو تو مانتی تھی، اللہ رب العزت کے لیے عبادت بھی کرتی تھی، ان کو مانتی بھی تھی، لیکن اس قوم کے اندر شرک آ گیا تھا۔ ان کے یہاں 5 بزرگ تھے، جو عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے اس کی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک میں ان پانچ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے اندر، کہ یہ جو 5 بت تھے، جن کے بتوں کے نام بتائے ہیں قرآن پاک نے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور احادیث میں ان کی تفصیل آئی ہے کہ یہ جو تھے یہ توحید پر قائم بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اور انتہائی اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان مردود انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم کو غم نہیں ہے اپنے ان لوگوں کا؟ لوگوں نے کہا بہت زیادہ غم ہے۔ کہا تو پھر ان کے مجسمے بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو دیکھا کرو اور ان سے عبرت پکڑو، اور دیکھو تمہاری نسلیں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ کے یہ کیسے بزرگ تھے۔ چنانچہ قوم شیطان کے اس فریب میں آ گئی اور اس نے ان کے مجسمے بنائے، اور جب نسلیں گزریں، پہلے تو لوگ ان کو صرف دیکھتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو بچے تھے اور ان کے آنے والے پوتے اور پڑ پوتے، ان لوگوں نے دیکھا
کہ یہاں پر ہمارے ابا جان آتے تھے اور بڑے احترام سے پھر اس کو بتوں کو نہلانا دھلانا شروع کیا، پھر وہاں خوشبو لگانی شروع کی، پھر وہاں پر چڑھاوے چڑھانے شروع کیے، اور پھر دھیرے دھیرے پوری قوم یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان بزرگوں کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھنے لگی، حاجت روا سمجھنے لگی، انہی سے التجائیں دعائیں مانگنے لگی، ان سے خوف کھانے لگی، ڈرنے لگی، اپنی زندگی کی اور اپنی تقدیر کا انہی کو بنانے اور بگاڑنے والا جاننے لگی، اور جب پریشانیاں ہوتی تو انہی کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتے اور مانگتے اور انہی کو پکارتے اور گڑ گڑاتے۔ چنانچہ پوری تفصیل حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اولو العزم من الرسل کہا ہے، کہ وہ اولو العزم من الرسل میں شامل ہیں، یعنی وہ انبیاء کرام جو بہت حوصلہ مند اور بہت زیادہ ہی مصیبتوں سے ٹکرانے والے اور بہت زیادہ ہی پریشانیوں کو اٹھا کر دین کی تبلیغ کرنے والے۔ یوں تو ہر نبی نے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک 5 نبیاں ہیں، 5 انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نام اولو العزم من الرسل میں آتا ہے، جن میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کے ڈر سنانے والا ہوں اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اگر تم اسی طرح کفر اور شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات پر کچھ بھی جو ہے وہ کان نہ دھرا۔ 40 برس کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق جب نوح علیہ السلام کو پیغمبری ملی، اور اس کے بعد 950 سال تک آپ اپنی قوم کو وعظ اور تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، یعنی 950 سال۔ یہ عنکبوت آیت نمبر 14 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑی مصیبت آئی اور بڑے ان کی قوم نے اذیتیں دیں، تک مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر گرائے، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنے قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی کہ حضرت نوح کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے، اس میں منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی تھی کہ وہ گر جاتے تھے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے، مگر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آپ کی محنت اور یہ تبلیغی جد و جہد کوشش 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ ہر طریقے سے ان کو سمجھاتے رہے، عذاب الہی سے ڈراتے رہے، دوزخ کی سختیاں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی، پھپتیاں کستی، گویا کہ اپنے کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہوں۔ اور اس طویل یعنی 950 سال کی محنت کے نتیجے میں مگر صرف یعنی کہ اتنی محنت کی اور اس کے باوجود صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ بہت ہی زیادہ آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ قوم اب سمجھنے والی نہیں ہے، اور تب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو، یہ قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی طرف، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد اور تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ میں نے ان کو اعلانیہ
اور خفیہ ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح حالانکہ اس نے تم کو بنایا ہے، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو ایک چراغ بنایا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے تم کو یکایک نکال کر کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی، ان مالداروں کی اور ان چودھریوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اور انہوں نے، یعنی ان کے جو یہ رئیس ہیں بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ود اور سعا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ یعنی اس وقت پھر آپ نے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اب جو بھی ہمارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی یہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو تو کسی کو نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ یہ سورہ نوح کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ خبیر کہتے ہیں دل کی کیفیات اور ذہن کے وسواس اور تمام دلوں کی خفیہ باتوں کو جاننے والا، اور بصیر کہتے ہیں تمہارے اعمال اور تمہاری حرکتوں کو دیکھنے والا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جیسے ہم نے قوم نوح پر عذاب نازل کیا، قوم عاد اور سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، قوم شعیب پر عذاب نازل کیا، تو کیا ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ اگر تمہارے اعمال بھی ویسے ہی ہوئے اور تمہارا کردار بھی مجرمانہ رہا اور رسول کی تم نافرمانی کرتے رہے، تو کیا تم سوچتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے؟ لہذا اس بات سے مطمئن نہ رہنا، اللہ رب العزت تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حالات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کردار، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، تمہارے ذہنوں سے، تمہارے خیالات سے، تمہارے اعتقاد سے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ لہذا کفر اور شرک سے بچو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اس زمین پر جرم کر کے دندناتے ہوئے پھرنے سے بچو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، اور اللہ کا عذاب تمہیں آ کر گھیر لے گا۔ کبھی انفرادی طور پر آئے گا اور کبھی پوری اجتماعی طور پر یہ پوری قوم کے اوپر عذاب آئے گا۔ میں یہاں پر وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم پر، میری امت پر ایک ساتھ عذاب نازل نہ کر، اور اس طرح ان کو مت مٹا دے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو مٹا دیا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، تو ایک ساتھ اس قوم پر کبھی اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا کہ تمام مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، لیکن انہیں ٹکڑوں کی شکل میں انہیں عذاب دیا جائے گا، کبھی کسی وطن پر، کبھی کسی قوم پر، کبھی کسی انفرادی طور پر، کبھی کسی جماعت پر۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اپنا کردار سنوارنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اور شریعت پر عمل کرنے والا بن کر رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس تفسیر کو اور اس سے پہلے جو تفسیر ہے دونوں کو ملا کر اگر سنا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔